وزیر اعظم صاحب نے کل کی سرخیاں، بڑی سرخی یہ لگی ہوئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. یہ شاہ سرخی ہے، کل کی خبریں آپ دیکھیں اگر تو مین لائن لیں گے، پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. ایک بادشاہ اسی طرح کا جو نرگسی قسم کا بادشاہ تھا. نرگسیت پہلے معنی کیا ہوا نا آپ کے سامنے. نرگسیت اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنا عاشق خود ہو جاتا ہے. ویسے عموماً تو دوسروں کے عاشق ہوتے ہیں لوگ، کسی شے کے عاشق ہو گئے، کسی مال کے، دنیا کے، آپ دوسروں کسی کے اوپر، عورت مرد اوروں پر عاشق ہو جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ ہیں جو اپنے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ عشق شروع کر دیتے ہیں، اپنے حسن میں، اپنے بڑھائی میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ انہیں دوسرے کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو یہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ اس کو نرگسیت کیوں کہتے ہیں. اس کے پیچھے داستان ہے کہ ایک شہزادہ تھا کسی ملک کا، وہ پانی کی جھیل پہ گیا اور پانی کی جھیل میں اس نے اپنا عکس دیکھا اور پھر اپنے حسن میں گرفتار ہو گیا اور اتنا اپنے حسن کا عاشق بن گیا کہ وہ دن رات اسی جھیل پہ بیٹھا رہتا تھا اور اپنا عکس دیکھتا رہتا تھا. ایک دن جھیل پہ بیٹھا ہوا اپنا عکس دیکھ رہا تھا، محو تھا، نیند آ گئی اس کو اور اس کو جھٹکا لگا تو جھیل میں گر گیا اور وہیں غرق ہو گیا، مر گیا شہزادہ. اور جس جھیل میں یہ مرا تھا اس شہزادے کا نام تھا انارسس، یونانی شہزادہ تھا انارسس. اس جھیل میں غرق کے ڈوب کے مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس جھیل میں ایک پھول نکلا، آنکھ والا پھول، نرگس جس کا نام ہے. اسی نارسس کو فارسی اردو بنایا گیا ہے، نرگس اس کا نام رکھا گیا ہے. عربی میں اس کو نرجس، چونکہ ان کے یہاں گاف نہیں ہے تو جیم بنا دیتے ہیں. نرگس انارسس کی عربی ہے یا فارسی ہے، عربی نرجس ہے، یہ فارسی ہے. تو وہاں پر ایک پھول کھلا، اس پھول کا نام ہی انارسس تھا. انارسس یعنی نرگس، اور اس پھول میں آنکھ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ باقی کسی پھول میں آنکھ نہیں ہے، اس میں کیوں آنکھ ہے اس پھول میں؟ یہ پھول کس کو دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ پھول انارسس کی جگہ اس کے جسم سے پیدا ہوا جہاں وہ ڈوبا تھا. تو یہ پھول بھی اپنا عاشق ہے، یہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. یہاں سے اصطلاح بنی ہے نرگسیت. وہ لوگ جو خود پسند ہیں، اپنے عشق کی حد تک اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنی ہر چیز، اور دوسرا کوئی ان کو دنیا میں کوئی حسن نظر نہیں آتا. اس طرح کے جو مبتلا ہو جائیں اس بیماری کے اندر، خود عشقی، خود پسندی، خود حبی کی بیماری ہے، بہت شدید بیماری ہے، علاج نہیں ہو سکتی ہے. کہ ہمارے علاوہ کوئی حسین ہے ہی نہیں، ہمارے علاوہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی دانا نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے. خوب اس نرگسیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو افراد رکھے جاتے ہیں اپنے ساتھ، ان کا ایک ہی کام ہے کہ اس انارسس کو صبح و شام یہ یاد دلاتے رہیں کہ آپ بہت حسین ہیں، آپ سے بڑا حسین کوئی دنیا میں نہیں ہے. سب سے زیادہ وفادار اسی کو سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار اسی کو سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ لائق کس سمجھتے ہیں کہ جو خود پسند انسان کو فقط یہی کہتا رہے کہ آپ بالکل منفرد ہیں، آپ بالکل یکدانہ ہیں، اور اللہ کے فرمے میں اللہ نے آپ کو بنا کے فرما ہی توڑ دیا، ایسا اور نہیں بنانا. تو وہ صبح و شام ان کے اندر یہ احساس جتلاتے رہتے ہیں. خوب اب توجہ کریں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. ایک بادشاہ اسی طرح کا بادشاہ تھا جس کے اندر یہی احساس تھا. اس نے
اسے شکایت آئی کہ فلاں آدمی نے آپ کی بدگوئی کی ہے. اس نے کہا بادشاہ خوبصورت نہیں ہے, بادشاہ کی شکل ٹھیک نہیں ہے, بادشاہ اچھا نہیں ہے, کام اچھے نہیں کرتا. تو بادشاہ کو جلال آ گیا. جب شدید جلال میں آیا بادشاہ تو فوراً اس نے بیٹھے ہوئے فرمان صادر کیا کہ اس مجرم کو 1000 کوڑے مارے جائیں. 1000 کوڑے. اور جو لوگ خود پسند بادشاہ کے خوش آمدی تھے انہوں نے بڑی تعریف کی کہ کیا عادلانہ حکم صادر ہوا ہے. یہ تاریخی فیصلہ عدلیہ کا کہ ایک شخص کو بادشاہ کو برا بھلا کہنے پر 1000 کوڑے مارے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو تاریخ بھی نہیں بتاتی کسی دور میں کسی بادشاہ نے ایسا عادلانہ حکم صادر کیا ہو. لیکن وہ جس نے کوڑے مارنے تھے, جسے کہا گیا کہ آپ کوڑے مارو, اس نے بادشاہ سلامت سے معذرت کر کے جان کی امان مانگ کے عرض کی کہ بادشاہ سلامت, مجھے لگتا ہے کہ یا آپ نے کوڑا نہیں دیکھا یا آپ کو 1000 کا پتہ نہیں ہے. 1000 کی گنتی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو ان دو میں سے کسی ایک کا بھی علم ہوتا تو آپ یہ سزا نہ دیتے کہ کوڑا کیا ہوتا ہے. یا کوڑا نہیں دیکھا آپ نے یا 1000 نہیں پتا آپ کو کہ 1000 ہوتا کتنا ہے. کیونکہ اس کو تو اگر 10 کوڑے مارے تو یہ تو روح پرواز کر جائے گی اس کی. وہ 1000 کوڑے لگیں گے کہاں, ماریں گے کہاں اس کو. اب یہ کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے, یہاں چند احتمال ہیں کہ یا سستا کا پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے, یا پاکستان کا پتہ نہیں ہے پاکستان کہاں ہے جغرافیے میں, یا دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں. ابھی وزیر اعظم صاحب کے بیان سے 2 دن پہلے عالمی سروے رپورٹ آئی ہے, دنیا کے مہنگے ترین ملک اور دنیا کے سستے ترین ملک, سوریا, شام, وہی جہاں جنگ ہے, یہ دنیا کا سب سے سستا ملک عالمی سروے میں بتایا گیا کہ سب سے سستا ملک یہ ہے. دنیا کے سستے ترین ملکوں میں سے. باہر کے عالمی سروے پڑھنا اور عالمی رائے پڑھنا یہ تو ایک بڑے لیڈر کی کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں پڑھے, مطالعہ کرے. یہ کیا منبع ہے آپ کے پاس؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ کیا منبع ہے آپ کے پاس اتنی بڑی اہم سیٹ پر بیٹھ کر اس طرح کے بیانات دینا. یہ کیا قوم کی تضحیک نہیں ہوتی اس سے, قوم کی توہین نہیں ہوتی اس سے, لوگوں کی غربت پر اور لوگوں کے فقر و فاقہ پر ہنسنے کے برابر نہیں ہے پھر یہ باتیں کرنا کہ پاکستان ابھی بھی دنیا کا سستا ترین ملک ہے. کون سے موکل ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی سستا ملک ہے؟ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں خوش آمدی جو یہ ادھر ادھر کی جمع کر کے سوشل میڈیا سے کلپ بنا کے دیتے ہیں وزیر اعظم کو سمری بنا کے, اور اس میں ثابت کرتے ہیں ان کے لیے کہ ابھی بھی بہت سستا ہے. اس اعلان کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کا سب سے سستا ملک ہے تو اس کو دنیا کے برابر تو لانا چاہیے. جب ایک چیز دنیا کے معیار سے بہت نیچے آ گئی ہے تو دنیا کے لیول پر تو لانا ہوگا پھر پاکستان کو. لہٰذا گیس جو ہے ہی نہیں ہے وہ اتنی مہنگی, بجلی مہنگی, روزمرہ کی چیزیں مہنگی, مہنگائی اس حد تک شدید ہو چکی ہے. اور اس مہنگائی کو اور اس عوام کو ملکوں کے بدقسمت ترین عوام پاکستان کے ہیں کہ جن کو مہنگائی کے حامی کے طور پر اپوزیشن جماعتیں ملی ہیں, حزب مخالف کے سیاستدان ملے ہیں مولانا صاحب کی سربراہی میں. انہوں نے ابھی کیا تاریخ اعلان کی ہے دسمبر کی؟ جی 23 مارچ کو, 23 مارچ کو کریں گے, مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے. اور یہ پہلے میں نے کہا ہوا ہے حکومت کسی چیز کا نوٹس لے لے اور اپوزیشن مخالفت شروع کر دے, سمجھو وہ آپ کی ازلی بیماری ہے, اب ختم نہیں ہوگی. اب کوئی معافی نہیں ہے آپ کو. اگر اپوزیشن نے مہنگائی پہ احتجاج کیا, یہ مہنگائی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ
یہ اپوزیشن گھر میں بیٹھ جائے، قوم کے مزید نہ کھیلیں، خود عوام کو مہنگائی کا احساس کا اظہار کرنے دیں۔ جب یہ جعلی لوگ آ جاتے ہیں آگے عوام کے ترجمان بن کر، تو پھر عوام پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور عوام اپنی مشکلات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ بہرکیف ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان ساری مصیبتوں سے اور پاکستانی ملت کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔